بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ تشریف لائے اور آپ نے ہمارا موقف سنا اور ہمیں یہ امید ہے کہ آپ ہمارا موقف کو آگے پہنچائیں گے۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ساری دنیا کے سامنے ایک مسئلہ ہوا۔ پہلے تو دو جب وزیر قانون صاحب مانتے نہیں تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر انہوں نے مانا، کہا کہ نہیں کلرکوں سے غلطی ہو گئی، پھر کہا نہیں وہ کمیٹی سے غلطی ہو گئی، پھر کہا نہیں پوری اسمبلی سے غلطی ہو گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمارے امیر ظفر اللہ جمالی صاحب نے استعفیٰ بھی دیا اور اسمبلی کے بارے میں جو انہوں نے تاثرات بیان کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو صحیح نہ کیا، ہم صحیح کروانے کے لیے فیض آباد گئے۔ پھر انہوں نے پہلے الزام لگایا کہ انڈیا سے ان کو پیسہ آ رہا ہے، انڈیا کے کہنے پر یہ لاہور سے یہاں آئے۔ وزیر داخلہ صاحب نے یہ بیان دیے، تو پھر قوم کے سامنے میڈیا کے سامنے پیش کرتے کہ وہاں ان کو کالے آئے ہیں یا پیسہ آیا ہے، وہ بھی ثابت نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 150 بن جائے، آپ کے سامنے اگر ٹھنڈی ہوائیں بھی ہم نے وہاں برداشت نہیں۔ توجہ بھائی بات سنیں، تقریر نہیں ہو رہی، میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ پھر تقریر جب کریں گے تو اس وقت آپ جو مرضی۔ اس کے بعد پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ڈیڈ لائنیں دی۔ ہم نے کہا بھائی آپ اپنا کام صحیح کریں تو ہم چلے جائیں گے واپس۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے آپریشن کرنا ہے، میں نے کہا کر لیں۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر جو بھی کیا، ہمارے پاس ویڈیو ساری موجود ہے، اور میں نے کسی ایک بندے کے بارے میں بھی وہاں نہیں کہا کہ اس کو پکڑ لو، اس کو مار دو، بلکہ ہمارے بچے نوجوان سپاہی جو جب زخمی ہو کر آتے تو میں کہتا یہ ہمارے بچے ہیں، میں اپنے سامنے ان کو بٹھا کر ان کے علاج معالجہ کرا کے ان کو واپس بھیج دوں۔ ہم نے تو کوئی اشتعال انگیزی نہیں کی، ہم نے تو صرف کہا کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل کرو۔ انہوں نے اشتعال انگیزی کی، انہوں نے ہمارے اوپر شیل برسوائے، جو ظلم و ستم ہوا۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، آپ کے سامنے انہوں نے پورے خیموں کو آگ لگا دی، گاڑیاں توڑ دی، گاڑیوں کو آگے لگا دی۔ کیا قرآن وہ تو میں کہتا نہیں ہوں نا، پھر یہ کہیں مذہبی قرآن مجید مذہبی کتابیں وہاں موجود تھی، ساری کرتے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو ایشو نہیں بنایا۔ آپ جانتے ہیں ہم سے بڑا کوئی محب وطن نہیں ہے۔ استاد قادری کا جنازہ رکھ کے ہم نے آخری بار نیچے سے مجھے آواز آئی کہ جی ڈی چوک جانا ہے یا جنازہ پڑھنا ہے، تو میں نے کہا نہیں آج قوم مشتعل ہے، ڈی چوک نہیں جانا، جنازہ پڑھائیں پھر بات ہو جائے۔ پھر ہم نے 40ویں پر بغیر کسی وجہ کے جا رہے تھے، ہمارے اوپر شیلنگ ہوئی، بدترین دنیا کی انہوں نے شیلنگ کی، پھر بھی ہماری طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ہم صرف ڈی چوک جا بیٹھے تو کہا کہ یہ دہشت گرد ہے، پھر ختم نبوت پر گئے، پھر یہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ اب آپ بتائیں کہ پاکستان میں ملک تو لخت ہوا، دہشت گردی وہ نہیں تھی، اور پاکستان کے اندر 1600 بچیاں ایک سال بچے خودکشی کرتے ہیں روٹی نہ ملنے کی وجہ سے۔ کیا یہ خودکشی نہیں ہے؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور ہماری بچیاں اپنے جسم بیچ کر پاکستان میں گزارے کرتی ہیں۔ 65% لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا صحیح اعداد و شمار، لوگ یرکان کے مریض ہو گئے۔ یہ ترلے کھڑنے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قوم کو صاف پانی دیتے، قوم کے لیے اسپتالیں بناتے، قوم کے لیے اسکول بناتے، قوم کو روزگار دیتے، مہنگائی کو کم کرتے۔ ہمارے بچے جوانیوں میں بوڑھے ہونا شروع ہو گئے، بال اتنے سفید ہونا شروع ہو جاتے، نہ خوراک کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے کیا بات آدھی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، حضور نے فرمایا جو وعدہ اور وعد کا پاسدار نہیں ہے اس کا تو ایمان ہی نہیں۔ اور قیامت والے دن اللہ استی کی بھی لفظ ہے کہ جو آدمی وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کا جھنڈا لگا ہوگا، اور پورے معاشر میں وہ پھرے گا، وہ کہ بھائی تجھے جھنڈا کیوں لگایا گیا؟ یہ دنیا میں وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ اور وہ جہاں جھنڈا ہوگا میں وہ بیان نہیں کرتا، پھر آپ کہتے ہیں آپ سخت باتیں کرتے ہیں حدیث کے الفاظ، میں وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا بھائی اس کا جھنڈا کہاں لگا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا تھا، حضرت ابو جندل بیڑیوں اور جناب ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے مکے سے اپنا صحابی تھے، وہ آئے تو انہوں نے کہا جی یہ تو معاہدے میں لکھا جا چکا ہے، آپ ہمارا بندہ واپس کریں۔ صحابی تھے تو صحابہ چیخ اٹھے، انہوں نے کہا حضور اس حالت میں اس کو واپس کریں، یہ تو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔
مشرکین کہنے لگے اگر آپ اس کو واپس نہیں کرتے تو ہمارا معاہدہ ختم. حضور نے فرمایا نہیں ابو جندل کو واپس کرو. وہ صحابی چیخ اٹھے حضور مجھے واپس کر رہے ہیں. فرمایا اللہ آپ کے لیے اور راستے پیدا کر کے دے گا, ہم نے معاہدہ کیا وہ پورا کریں گے. آپ کے نزدیک کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں, نہ ناموس رسالت کی اہمیت ہے, نہ نظریہ پاکستان کی اہمیت ہے, نہ جناب مسجدوں کی اہمیت ہے, نہ قرآن و حدیث کی اہمیت ہے, نہ ان کے نزدیک مسئلہ ختم نبوت کوئی چیز ہے. پھر آپ ہی بتائیں, دل کے حق رکھو, سچ دس دسو, پھر پاکستان بڑھیا ہے. اقبال کہتا ہے در جہاں آمد ایام طرب اور دی عظیمت خوردہ ملک و نسب. اقبال کا لگا پھر جہان میں گانے بانے اور کھیلوں کا دور آ گیا, دین جو ہے وہ نسب اور ملکوں کی وجہ سے شکست کھا گیا. از چراغ مصطفیٰ اندیشہ چیز. اقبال کا لگا اب رسول اللہ کے جو دین ہے از چراغ مصطفیٰ اندیشہ چیز جہاں کی اورا پف سند صد ابولاب. کہنے لگا اب دین مصطفیٰ کو اس وقت ایک ابولاب تھا اس چراغ کو بجھانے کے لیے. اقبال کہتا ہے اب تو سینکڑوں لاکھوں ابولاب پیدا ہو گئے محمد عربی کے اس نور کو بجھانے کے لیے. گرچ می آیت صدائے لا الہ آنچ از دل رفت اے مانت بلب. اقبال کہنے لگا اگرچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی میں بھی مسلمان ہوں. اقبال کہنے لگا جب دل سے دین کی قدر چلی گئی تو زبان سے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. اس واسطے ہمارا یہ ایک ہی مطالبہ ہے, ختم نبوت پر جو تم نے معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کرو, بات ختم ہے. اسے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. ایک مہینے تک یہ ہمارے جب بات آ رہی ہے اب کیا کرتے. آپ کہتے ہو کہ ہم بے صبرے ہو گئے, ہم تو صبر کرتے رہے جی, کل آپ کا کام ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا. بات یہ ایسی ہے, ہم تو آخر جب ہاتھ ہو گئی تو پھر ہاتھ کے بعد تو پھر ہم نے باہر آنا ہی تھا. ان کو اس بات رہتی کہ سزا ملی ہے کہ ان کو ختم نبوت پر حملے کی سزا ملی. حضور کی بے ادبی کے بعد انسان میں شعور ختم ہو جاتا ہے, سمجھ آئی. اور جناب یوسف علیہ السلام کی صرف قیمت لگی تھی بازار میں, پتہ ہے نا, تو قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے 7 سال جو ہے وہ مصر میں قحط نافذ کر دیا. جب تک ہر مصر کا بچہ بکا نہیں نا اس وقت تک اللہ نے قحط نہیں ہٹایا. فرمایا میرے نبی کی قیمت لگی, اب ہر بندہ بازار میں بکے. وہ اتنا غیور ہے. انہوں نے فرمایا سب سے بڑا غیرت مند رب ہے. تو جناب یوسف کے بارے میں اللہ اتنا غیرت مند ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. حمید الدین سیالوی صاحب کے مطالبات پورے ہو گئے اور ڈاکٹر اشرف جلالی یہ سوال ان سے متعلق ہے. ہمارے جو متعلق ہے وہ بات اشرف جلالی صاحب میرے جو ہمارے متعلق ہے تاریخ لبیک یا رسول اللہ جو فیض آباد بیٹھے رہے ان سے بھی متعلق ہے. بسم اللہ وہ سوال یہ تو پھر بدھ والے دن تک تھوڑا سا صبر کریں, بس پھر صبرن جمیلہ. لاہور میں آپ کا میڈیا انچارج کون ہے جس سے ہم رابطہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کھڑے ہیں میرے جان شریف صاحب. آپ ہمارے میں جذباتی نہیں ہوں. آپ میرے پاس کتنے پیسے میری جیب سے آپ لے جائیں ہمارے بچے, ہماری بات صحیح بتائے گا. جذبات میں اپنے باپ کے لیے نہیں ہوتا, سمجھ آئی. جب حضور کی بات آ جائے تو اس پہ جذباتیت ایمان کا تقاضا ہے. ذات کے لیے آپ جانتے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں یہ چور بھی ہے. انہوں نے کہا یہ چور ہے تو میں کوئی جذباتی ہوا ہوں. انہوں نے کہا یہ بددیانت ہے, میں کوئی جذباتی ہوا ہوں. انہوں نے کہا یہ مفرور ہے, میں کوئی جذباتی ہوا ہوں. سخت نہیں ہے نا, یہی تو بات ہے. امریکہ ایٹم بم بھی برسائے تو وہ نرم ہے, ہماری خاطر کی زبان سخت ہوگی.